تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج مختصر وقت کے اندر خطبہ جمعۃ المبارک رمضان شریف کے فضائل تھوڑے سامنے بیان کریں۔ جو وہ مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورۃ بقرہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ اگلوں پر فرض کیے ہوئے، کہیں تمہیں یعنی پرہیزگاری ملے، اور فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے دن، رمضان شریف دے گنتی کے دن ہے، یہ لمحات ہاتھ سے نکل جائیں گے، وہ سنہری گھڑیاں ہیں کہ رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور وہ خوش نصیب ہیں جو اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور روزے پابندی کے ساتھ رکھتے ہیں، وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں رمضان شریف میں قرآن پڑھنا نصیب ہو جائے، رمضان شریف میں عبادت کرنی نصیب ہو جائے، یقیناً وہ لوگ خوش نصیب ہیں۔ حضور کو نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ مہینہ فرمایا کہ اس ماہ میں جو نفل سے قرب الہی حاصل ہوا، گویا کہ اس نے دوسرے مہینے میں نہیں فرض ادا کیا جو نفل ادا کرتا ہے اس مہینے میں، اور فرمایا کہ جو فرض کا مقام ہے کہ جو اس میں ایک فرض ادا کرے تو ایسا ہوگا جیسے اس نے دوسروں مہینوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ نفل فرض کے برابر اور جو فرض ہے اسے 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر فرمایا کہ جو صبر کا اجر ہے، جو صبر کا ثواب ہے، وہ جنت ہے۔ یہ بھائی چارے کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے کہ غریبوں پر، مسکینوں پر، کمزور لوگوں پر رحم کیا جائے، بھائی چارہ کیا جائے، کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتے لیکن روزہ رکھنے کی نیت رکھتے ہیں اور پھر دل میں سوچتے ہیں کہ ہماری حیثیت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، ہمیں وہ چیزیں میسر نہیں ہیں جو عام روزے داروں کو ہوتے ہیں، ان لوگوں کی ہمدردی کرنا، بھائی چارہ کرنا، یہ بہت اجر کا کام ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے صبر کا ہے، اور صبر کا جو ثواب ہے وہ جنت ہے۔ یہ بھائی چارے کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، اور فرمایا جس میں یہ وہ مہینہ ہے جس میں جو مومن ہے اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، جو مومن بندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو 5 چیزیں خاص طور پر عطا کی گئی، 5 چیزیں خاص طور پر عطا کی گئی۔ وہ کون سی چیزیں؟ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو رمضان شریف میں 5 چیزیں خاص طور پر دی گئی جو پہلی امتوں کو نہیں ملی، میری امت کو ملی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی میری امت کو ملی ہے۔ اگر گال اچھی لگے سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ پہلی چیز میرے محبوب
علیہ السلام نے فرمایا کہ جو روزے دار کی منہ کی بو ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یعنی مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک وہ بہت پسندیدہ ہے جو روزے کی حالت میں، بھوک کی حالت میں بندے کے منہ سے نکلتی، فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے۔ اور دوسری چیز میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں جو روزہ رکھے اور روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں بھی دعا کرے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ کتنی دیر دعا کرتی ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ افطار کے وقت تک دعا کرتے رہتے، یا اللہ روزے دار دی بخشش فرما، یا اللہ روزے دار دی بخشش فرما دے، روزے دار دی جائز حاجتیں پوری کر دے، روزے دار کے درجات کو بلند فرما دے، روزے دار کے گناہوں کو مٹا دے۔ ایسی خوش نصیبی ہے جو فرماتے ہیں میری امتوں کو نصیب نہیں، میری امت کو خاص طور پر بتاؤ۔ صدقہ کمری والے اللہ اکبر۔ تیسری چیز کہ ہر روز یعنی جنت ہر روز ان کے لیے یعنی آراستہ کی جاتی ہے، کن کے لیے؟ روزے داروں کے۔ حالانکہ جنت تو پہلے خوبصورت ہے، پہلے شاندار ہے، عظمت والی ہے، شان والی ہے، اور جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ باقی رہنے والی ہمیشہ کے لیے، فانی نہیں ہے، لیکن آراستہ کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور چوتھی چیز میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، وہ رمضان شریف میں برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے، اور فرمایا کہ روزے دار تاکہ گناہوں سے محفوظ رہ سکے، روزے دار گناہوں سے محفوظ رہ سکے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان شریف کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ کرنے کی یا رسول اللہ کیا یہ شب مغفرت یعنی شب قدر کی رات ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یار یہ بڑا ہی عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، قدر کرنا اس مہینے میں۔ یہ بڑی سنہری گھڑیاں ہوتی ہیں، یقین کریں بڑی قیمتی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ ہر لمحے میں رب کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، ہر لمحے میں ہر سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ بلکہ قربان جائیں حدیث شریف میں آتا ہے میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ مہینہ آتا ہے، کون سا مہینہ؟ رمضان شریف۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کتنا کرم فرماتا ہے، یہ ذرا توجہ کرنا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی تعظیم کی فضیلت میرے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان شریف کی پہلی رات ہوتی ہے یعنی چاند نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آخری رات تک بند نہیں ہوتے، یعنی آخری پچھلا پیر جو ہوتا ہے، فرمایا کہ ساری رات ہی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جبریل امین کو حکم ارشاد فرماتا ہے، جبریل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حوروں کو زینت کا حکم دو، اور فرمایا کہ اہل آسمان والوں اور اہل زمین والوں ہوشیار ہو جاؤ، یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، یہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے، یہ بڑی شان والا مہینہ ہے، یہ باقی مہینوں جیسا نہ سمجھنا، یہ رمضان تو بڑی شان والا ہے، یہ رمضان تو بڑی برکت والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ اہل آسمان والوں اہل زمین والوں ہوشیار ہو جاؤ، یہ مبارک مہینہ ہے، بڑی شان والا مہینہ ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبریل امین اللہ کے حکم پر جو اللہ فرماتا ہے ویسا ہی کرتا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص اس کی تعظیم کرے گا، جو شخص اس مہینے کی تعظیم کرے گا، اللہ کے حکم پر فرض روزے رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر یہ فرض کی ہے، تعظیم کرے گا، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس کی بخش کی جائے گی، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ اور شیطان کو قید کر دو تاکہ روزے دار گناہ کرنے سے محفوظ رہے۔ قربان جائیں، ذرا غور کریں کہ رمضان شریف کی تعظیم ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن آج کل بعض مسلمان رمضان کا احترام نہیں کرتے،
رمضان شریف کے مہینے میں شریعام روزے داروں کے سامنے سرگڑ پیتے ہیں، شریعام بوتل استعمال کرتے ہیں، شریعام کھانا پینا کھاتے ہیں، ادب نہیں کرتے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اس مہینے کی تعظیم کرتا ہے رب اسے بخش دیتا ہے۔ آؤ سنیے، شہر بخارا میں ایک آگ کی پوجا کرنے والا تھا۔ حضرت محترم اس نے دیکھا کہ میرا بیٹا بازار میں کھڑا ہو کر کچھ کھا رہا ہے، اسے غیرت آئی، حالانکہ آگ کی پوجا کرنے والا غیر مسلم ہے، مسلمان بھی نہیں۔ اس نے اپنے بیٹے کے چہرے پر بھی زور سے تھپڑ مارا، اسے گھر لے کر آیا، کہنے لگا تجھے پتہ نہیں ہے یہ وہ مہینہ ہے، یہ مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ ہے کہ مسلمان اس مہینے میں روزے رکھتے ہیں، اس مہینے کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، انہیں اس مہینے میں مسلمانوں کے سامنے کھایا پیا ہے۔ اب غور کریں، جب وہ دنیا سے چلا گیا وہ آگ کی پوجا کرنے والا، نزہۃ المجالس میں یہ بات موجود ہے، حضرت محترم جب چلا گیا کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے، جنت میں ہے، جنت میں ٹہلتا ہوا دیکھا، اسے بڑا تعجب ہوا، یہ تو دنیا میں غیر مسلم تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا، آگ کو خدا مانتا تھا، لیکن یہ مرنے کے بعد یہ مقام یہ کہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ اب سنیے جواب، وہ کہنے لگا ہاں میں غیر مسلم تھا، ہاں میں آگ کی پوجا کرنے والا تھا، میں تو کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایک دن میرے بیٹے نے رمضان شریف کے مہینے میں مسلمانوں کے سامنے کھایا پیا، میں نے میری آنکھوں میں غیرت آ گئی، آنکھوں میں خون اتر آیا، میں نے کہا یہ شرم نہیں آتی، یہ تو مہینہ مسلمانوں کا ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ وہ کہتا ہے بس اللہ تعالیٰ نے احترام رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت عطا کی اور فرمایا کہ ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا اور مرنے کے بعد رب نے مجھے جنت عطا فرمائی۔ اب غور کریں کہ ایک غیر مسلم اگر رمضان شریف کا احترام کرے رب اسے ایمان کی دولت عطا فرما دے اور ایمان کے بعد جنت بھی عطا فرما دے، ایمان کے بعد یعنی مرنے کے بعد جنت بھی عطا فرما دے۔ جو ہو میرے محبوب علیہ السلام کا غلام، کلمہ پڑھنے والا ہو، حضور علیہ السلام کا امتی ہو، اگر وہ اس مہینے کا ادب و احترام کرے تو خالق کائنات کتنا عطا فرمائے گا، نہیں کر سکتے، کتنا عطا فرمائے گا، خالق کائنات کتنا عطا فرمائے گا۔ دوستو بزرگوں، یہ بڑی شان والا مہینہ ہے، اس مہینے کی قدر کریں، اس مہینے کی جتنا ہو سکے قدر کریں، اپنے بچوں کو نصیحت کریں۔ صحابہ کرام اس مہینے کے آنے سے پہلے یعنی شعبان میں اپنے بیٹوں کو اس مہینے کا ادب سکھاتے تھے، احترام سکھاتے تھے، محبت سکھاتے تھے، تاکہ بچوں کے دل میں اسلام کی محبت، اسلام کا جو ذوق ہے، عمل کا ذوق بڑھے، تاکہ بچوں کے اندر یہ قوت ہو کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہ ادب سکھایا ہے، اس مہینے کی قدر کریں، اس مہینے کے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے، ہر مسلمان پر فرض کیے۔ تو دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ زندگی کے لمحات گزر جانے، یہ دنیا میں آنا جانا ہے، کوئی آیا کوئی چلا گیا، لیکن دوستو بزرگوں جو اللہ رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے اس کی قبر روشن ہوتا ہے، وہ جاتا ہے قبر میں بعد رب پہلے قبر روشن فرما دے۔ اگر چاہتی ہو ہماری قبر روشن ہو تو آج ہی خود بھی اس مہینے کی جو قدر ہے احترام اسے دل میں بٹھائیں۔ اگر کسی غریب کی مدد کرنی ہے تو ہمارا یہ نظریہ ہوتا ہے چاند رات کریں، کسی کو روزوں کا جو راشن دینا ہے ہم کہتے ہیں کہ آدھا رمضان شریف گزر جائے گا پھر دیں گے، یار شروع میں دیں تاکہ اس کی امداد ہو جائے، وہ رمضان شریف کے روزے رکھے، آپ کو بھی ثواب ملے۔ اپنوں کی کسی کی خدمت کرنی ہے، چاند رات کا انتظار نہ کریں، شاید زندگی وفات کرے یا نہ کرے، یہ نہ انتظار کریں کہ یہ لمحات گزر جائیں پھر ہم امداد کریں گے، کہ کچھ دن گزر جائیں، کیا یہ سانس وفا کرے گا یا زندگی وفا کرے گی؟ کس کے ساتھ وفا کی ہے؟ یہ تو جانا ہے، موت پر حق ہے،
تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کلمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔